الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ پس آپ سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو للدین القیم مضبوط دین کے لیے من قبل پہلے اس سے ان یأتی یوم لا مرد لہ کہ آئے وہ دن نہیں ہے دور کرنا ٹالنا اس دن کے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یومئذ یصدعون اس دن یہ لوگ جدا جدا ہوں گے من کفرا جس نے کفر کیا فعلیہ کفرہ تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہوگا ومن عمل صالحا اور جس نے اعمال کیے صالحہ فلانفسہم پس اپنی جانوں کے لیے یمہدون وہ سامان تیار کر رہے ہیں لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اعمال کرے صالحہ من فضل ہی اپنے فضل سے انہو بشک وہ اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین نہیں محبت کرتا کافروں سے ومن آیاتہ ہی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یرسل الریاح کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں مبشرات سال کے وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں ولیذیقہم اور تاکہ وہ چکھائے تم کو من رحمت ہی اپنی رحمت ولتجری الفلک اور تاکہ چلیں کشتیاں بامرہ ہی اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی اس اللہ تعالیٰ کا فضل ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو ولقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے رسولن کئی رسول الی قومہم ان کی قوموں کی طرف فجاؤہم پس لائے وہ ان کے پاس بالبینات واضح دلائل فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے من الذین اجرموا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اور ہے حق ہم پر مومنوں کی مدد کرنا اللہ الذی اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہوائیں فتثیر پس وہ اٹھاتی ہیں صحابہ بادلوں کو فیبسطہ پس وہ اللہ پھیلاتا ہے اس بادل کو فی السماء آسمان میں کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے ویجعلہ اور کر دیتا ہے اس کو کسفا ٹکڑے ٹکڑے فطر الودقہ پس آپ دیکھتے ہیں بارش کو یخرج وہ نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان سے فَإِذَا پس جب اصابہ بہی پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بارش من یشاء جس کو چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے اذا ہم تو اس وقت یہ لوگ یستبشرون خوش ہوتے ہیں وَإِنْ كَانُوا اور بے شک تھے یہ من قبلی پہلے اس سے ان ينزل علیہم کہ نازل کی جائے وہ بارش ان پر من قبل اس سے پہلے لمبلسین البتہ نا امید ہونے والے فانظر پس آپ دیکھیے الی آثار رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کی طرف کیف یحیی الارض کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتیہا اس کے مر جانے کے بعد ان ذالک بے شک یہ وہ ذات لمحیی الموتى البتہ زندہ کرنے والی ہے مردوں کو وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے فاقم پس آپ قائم کیجئے سیدھا رکھیے وجہ کا اپنا چہرہ للدین القیم مضبوط دین کے لیے سیدھے دین کے لیے من قبل اس سے پہلے ان یأتیا کہ آئے یومن ایسا دن لا مرد لہ نہیں ہے دور کرنا ٹالنا اس دن کے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یومئذ یصدعون اس دن یہ لوگ جدا جدا ہوں گے من کفرا جس نے کفر کیا فعلیہ کفرہ تو اسی پر ہے اس کے کفر کا وبال ومن عمل صالحا اور جس نے اعمال کیے صالحہ فلانفسہم یمہدون پس اپنی جانوں کے لیے وہ سامان تیار کرتے ہیں لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اعمال کرے صالحہ من فضلہ اپنے فضل سے انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ لا یحب الکافرین نہیں محبت کرتا کافروں سے ومن آیاتہ ہی اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یرسل الریاح کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں
مبشرات سال کے خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، وَلِيُذِيقَهُمْ تاکہ وہ پہنچائے اللہ تعالیٰ تمہیں من رحمت ہی اپنی رحمت، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس اللہ تعالیٰ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ اور بتا تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے رسولن کئی رسول الی قومہم اپنی اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم پس لائے وہ ان کے پاس بالبینات واضح دلائل، فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے من الذین اجرموا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، وکان حقا علینا اور ہے حق ہم پر نصر المؤمنین مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر پس وہ اٹھاتی ہیں صحابہ بادلوں کو، فیبسطہ پس وہ پھیلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو فی السماء آسمان میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا اور کر دیتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے، فتر الودقا پس دیکھتے ہیں آپ بارش کو، یخرج وہ نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان سے، فاذا پس جب اصحابہ بہی پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بارش، من یشاء جسے چاہتا ہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون اس وقت یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے یہ من قبل پہلے اس سے ان ينزل کے نازل کی جائے وہ بارش علیہم ان پر من قبل اس سے پہلے لمبلسین البتہ نا امید ہونے والے۔ فانظر پس آپ دیکھیے الی آثار رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیف یحیی الارض کس طرح وہ آباد کرتا ہے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد بنجر ہو جانے کے بعد، ان ذالک بشک وہ ذات لمحیی الموتى البتہ زندہ کرنے والی ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فاقم پس آپ سیدھا کیجئے سیدھا رکھیے وجہ کا اپنا چہرہ، للدین القیم مضبوط دین کے لیے، من قبل پہلے اس سے، ان یاتیا کہ آئے یومن ایسا دن، لا مرد لہو نہیں ہے ٹالنا واپس پھیرنا لہو دن کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یومئذ یصدعون اس دن یہ لوگ جدا جدا ہوں گے، من کفر جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے، ومن عمل صالحا اور اس نے عمل کیے صالح، فلانفسہم پس اپنی جانوں کے لیے، یمہدون عثمان تیار کرتے، لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور انہیں عمل کیے صالحہ، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین بے شک وہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کفار سے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی، اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو زمین کے اندر خشکی میں تری میں سمندروں میں یہ جو فساد برپا ہوا ہے نا، یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کا وبال انسان پہ آتا ہے، بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وبال روک لیتا ہے، نہیں لے کے آتا، بعض دفعہ وہ اللہ تعالیٰ وبال لے آتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے وبال آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ٹھوکر لگے، شاید وہ سمجھ ہی جائے، تو لیکن انسان ہے وہ ناشکرا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو انسان کے گناہوں کا وبال تو آتا ہی آتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے امت کو یہ بات سمجھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا جو چہرہ ہے نا وہ مضبوط دین کے لیے سیدھا رکھیے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر لوگوں کی رشد و ہدایت بھلائی کے لیے دین نازل کیا، تو جو دین آپ پر نازل ہوا ہے نا، آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کیجیے۔ حالانکہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوتے ہیں، جو ان پر وحی آتی ہے نا، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے عمل کرنے والے وہی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اخلاص بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ توحید بھی انبیاء علیہ السلام
کے اندر ہی ہوتی ہے، وہی اختیار کرتے. تو خطاب آپ کو ہے، امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگوں کی رشد و ہدایت بھلائی کے لیے دین نازل کیا ہے نا، تو اس دین کے اپنے آپ کو تابع کر لیجیے. خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور امت بالطبع اس میں شامل ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ اپنا آپ دین کے سامنے مطیع کر دیں. جو اسلام انہیں کہہ رہا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کریں. اسلام کے مقابلے میں اپنی رائے، سوچ، مرضی کو ترجیح نہ دے. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ دن ٹالا نہیں جائے گا. اللہ اس کو ٹالنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے وہ ٹالنا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اس دن یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی قیامت آنے سے پہلے پہلے آپ اپنے چہرے کو مضبوط دین کے لیے قائم رکھیے، سیدھا کیجیے. امت کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اگر ہر فرد ہوگا تو موت مراد ہے، کہ موت آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو دین کے تابع کر لے. اور اگر سارے لوگ مراد ہیں تو قیامت سے پہلے پہلے لوگ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. قیامت آئے گی، پھر تو انسان نے گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا. پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے موقع دیا ہوا تھا انسان کو، وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے. جدا جدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مومن جدا ہو جائیں گے، منافق ان کی الگ ٹولیاں بنا دی جائیں گی، کافر وہ الگ ہوں گے، سورج کے پجاری الگ ہوں گے، چاند کے پجاری الگ الگ ہوں گے. آج دنیا میں تو سارے ملے جلے ہیں نا، لیکن قیامت والے دن ان کو جدا جدا کر دیا جائے. جدا جدا کیوں کیا جائے گا؟ کہ جیسے جس کے اعمال ہیں اس کا بدلہ دیا جائے انہیں. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جدا جدا ہونے کی صورتحال بھی بیان کر دی ہے کہ جدا جدا کیوں کرنا ہے. من کفرا، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہوگا. جس نے بات نہ مانی، دین حنیف کی، اپنے آپ کو تابع نہ کیا، اپنی مرضی کی، ظاہر بات ہے وہ کفر ہو گیا. یا اگر اس نے دین اسلام کو قبول تو کیا لیکن پھر بھی مرضی اپنی کی، تو وہ بھی نافرمانی ہے. تو جس نے کفر کیا، نہ شکری کی، اللہ کی باتوں کو نہ مانا، تو اس کا وبال اس پر ہی آئے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیے صالحا، فلانفسہم یمہدون، تو اپنی جانوں کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. مطلب اپنی جانوں کے بچاؤ کی وہ تیاری کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں. تو نیک اعمال انسان کے بچاؤ کا سبب ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے، جہنم سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو سبب بنایا ہوا ہے. تو یہ ہم نہیں بعض دفعہ کہتے ہیں جی تمہید بیان کرو. تمہید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو مضمون بیان کرنا ہے نا اس کا ابتدائیہ. تو گویا کہ جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں نا، وہ ان اعمال کی تیاری کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اسباب مہیا کر رہے ہیں وہ نیک اعمال کر کے. تو نیک اعمال جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین ہمارے سامنے اصل شکل کے اندر موجود ہے. ہمیشہ اپنا چہرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے ہمیں جھکانا چاہیے. ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے، ہمیں کوئی دین کی تعلیم ملے، ہم اس پر عمل کریں، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں ہماری کامیابی والی ہو. تو اللہ فرماتے یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے صالحہ، من فضل، اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا کفار سے. مطلب جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ اپنی جان کے بچاؤ کی تیاری کر رہا ہے. تو لیکن یہ جو نیک اعمال ہیں جنت میں داخلے کا سبب ضرور ہے، لیکن اصل چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا بدلہ دینا ہے، ایمان لانے کا بدلہ دینا ہے، تو وہ بہتر بدلہ عطا کرنا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. اگر انسان کہے کہ میں اپنے اعمال کی بنا پر ہی کامیاب ہو جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے. امکان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل قبول ہی نہ کرے تو انسان کیا کر لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان کو وجود دیا، انسان کو نعمتیں عطا کی اور عطا کر رہا ہے، جن جن چیزوں کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے. تو انسان جتنے اعمال کر رہا ہے یہ تو اپنے وجود کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کس قدر
احسانات کیے ہیں، اسے پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان جتنے بھی اعمال کر لے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، چاہے جائے کہ یہ اعمال اس کے بچاؤ کا سبب بن جائیں۔ اصل چیز وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک اعمال کو جنت میں داخلے کا سبب بنایا ہے۔ اگر نیک اعمال نہ بھی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کفر شرک نہیں ہے، اللہ چاہے انسان کو معاف کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے، وہ تو اس کی مرضی ہے نا۔ ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، نیک اعمال بھی بڑے کیے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ قبول ہی نہ کرے۔ تو اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لن یدخل احدا عملہ الجنۃ، کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا لا، میں بھی نہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل و رحمت، میں بھی جنت میں تبھی جاؤں گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور اپنی آغوش رحمت میں لے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو مطلب اصل چیز اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بدلہ دے، اور اللہ بہتر بدلہ دینے والا۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا اس کا بدلہ دیتا ہے۔ وہ زیادہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ دیتا ہے جس قدر نیت خالص ہوگی، عمل سنت کے مطابق ہوگا اور عمل میں درستگی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قدر ثواب بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، تو اس لیے ایمان والے جو اعمال ہیں نا وہی کرنے چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من آیاتہ ہی، اور صلی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ بات بھی ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، اس حال کہ وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ یعنی جب ہوائیں چلتی ہیں نا تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ اب ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، بادل آ گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائے گا۔ اور خصوصاً وہ علاقے جہاں سارا کھیتی باڑی کا انحصار، فصلوں کا انحصار، جانوروں کے پانی پینے کا، انسانوں کے پانی پینے کا انحصار ہے ہی بارش پر ہے، وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ فتح وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چھکائے من رحمت ہی، اپنی رحمت۔ اور یہ جو بارش ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت۔ اگر اللہ بارشوں کو روک لے زمین پر تو کیا سالی آ جاتی، لوگ اور جانور بھوکے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ تعالیٰ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہوائیں ہیں نا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یہاں دو بڑے فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ بارش کا اصول ہے کہ ان ہواؤں کے ذریعے تمہیں امید ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل کرے گا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اتنی بڑی کشتیاں اس ہوا کے زور پر اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے۔ ہوا نہ ہو تو کشتیاں چلے ہی نہ۔ آج کل تو خیر وہ الیکٹرک کشتیاں آ گئی ہیں، ان کے انجن ہے، انجن زور پکڑتا ہے پھر وہ کشتیاں چلتی ہیں، لیکن اگر ہوا کا دباؤ مخالف سمت میں ہے تو پھر بھی خاصی دقت ہوتی ہے۔ تو جب قرآن نازل ہوا اس وقت تو انجن تھے ہی نہیں، اس وقت تو بڑی بڑی کشتیوں کے چلنے کا بڑا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بنایا ہوا تھا۔ بادبان ہوتے تھے، ان کو کھول دیا جاتا تھا اور ہوا پھر ان کو دھکیل کے لے کے جاتی تھی، اور ان ہواؤں کی وجہ سے جو کشتیاں چلتی تھیں تو لوگ سفر بھی دوسری جگہ کرتے تھے، دوسری اپنی منزل پر پہنچتے تھے، اور تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو تجارت کے ذریعے انہیں نفع بھی حاصل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل انہیں حاصل ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بارش بھی نازل کرتا ہے، وہاں کے ذریعے بادلوں کو ادھر ادھر لے کے جاتا ہے اور کشتیوں کو بھی چلاتا ہے تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو اور تم شکر کرو۔ لیکن اتنی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود مشرکین مکہ وہ اپنے شرک پر قائم ہی رہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے، اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے اور انہیں متنبع کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجے ہم نے،
من قبل کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، رسولن کئی رسول، کوئی ایک رسول نہیں بھیجا ہم نے، کئی رسول بھیجے، الا قومہم اپنی اپنی قوم کی طرف، وہ آئے، فجاؤہم بالبینات، پس لائے ان کے پاس رسول علیہ الصلوۃ والسلام واضح دلائل، ہر رسول واضح دلائل لے کے آیا، قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا تو پھر کیا ہوا، فانتقمنا، پس انتقام لیا ہم نے، من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے، انہوں نے باتیں نہیں مانی، ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اے مشرکین مکہ، اگر تم بات نہیں مانو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آؤ گے، اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور مومنوں کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، ان قریب یہ ایمان نہ لانے والے تباہ و برباد ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی کو فتح عطا کرے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے حق ہم پر مومنوں کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی مدد کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں مانیں گے، اللہ ان سے انتقام لے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذل و رسوا کیا، اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ فتح عطا کی، اور جتنے علاقے تھے مسلمانوں نے فتح کر لیے، مسلمانوں کی ہر طرف حکومت ہو گئی، اللہ خالق کائنات نے مسلمانوں کو غلبہ دیا پھر۔ تو اللہ فرماتے اللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیرو، پس وہ اٹھاتی ہیں صحابہ بادلوں کو، فیبسطہ، وہ اللہ پھیلاتا ہے ان بادلوں کو، فی السماء، آسمان میں، یعنی ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، وہ بادل اٹھا کے لاتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ ویسے ہی جو ہوا ہے نا، اس میں وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ کاغذ ہوتا ہے، اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ روئی ہے، یہ تو کاغذ سے بھی ہلکی ہوتی ہے نا۔ آپ روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیں، ہوا کے اندر اس کو چھوڑیں، ہوا اس کا وزن نہیں برداشت کرتی، وہ زمین کی طرف ہی آئے گا۔ لیکن اللہ جب حکم دیتا ہے تو اتنے اتنے بڑے بادل، اور پانی سے بھرے ہوئے بادل، جن کے اندر اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، انسان وہ بارشوں کا پانی شمار نہیں کر سکتا، اتنا پانی ہوتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، اتنے اتنے وزنی بادل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوا ان کو اٹھا لیتی ہے، صرف اٹھاتی نہیں ہے، پھر لے کے بھی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے نا، وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس کو دوسری جگہ پر لے کے جانا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر وزن ڈالا جائے تو پھر اس کو دھکیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بادل ہیں، اگر وہ خالی ہوں تو ہوائیں آسانی کے ساتھ ادھر ادھر لے جائیں، لیکن وہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، پھر بھی ہوائیں ایک تو ان کو اٹھاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کتنی سپیڈ کے ساتھ وہ بادل جا رہے ہوتے ہیں، اور بارش بھی برس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہے اٹھانے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے ہوا کو طاقت دی ہے، بظاہر ہلکی سی روئی ہوا اس کو اٹھا نہیں سکتی، تو اللہ چاہے تو وہ حکم دیتا ہے، وہ اٹھا لیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں میں پھیلاتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس جگہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بارش نازل کرنی ہوتی ہے اتنے بادل بھیج دیتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، بارش نازل ہو جاتی ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اللہ کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے، ایک ٹکڑی بادلوں کی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ آپس میں مل جاتے ہیں بادل، اور کبھی جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اور بادل کیا ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ سردیوں کے اندر یہ دھند نہیں پڑتی، یہ دھند کی طرح ہی ہوتے ہیں بالکل، یعنی بظاہر ہمیں دیکھنے میں تو ان کا پہاڑوں کی طرح وجود محسوس ہوتا ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ دھند کی طرح ہی، انہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پانی پیدا کرتا ہے اور وہ بارش برساتا ہے۔ تو اللہ فرماتے فطر الودق، آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج، وہ نکلتی ہے، من خلالہ ہی، ان بادلوں کے درمیان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نازل کر رہا ہوتا۔ فَإِذَا، پس جب، اصحابہ بہی، پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بارش، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، میں نے بعد اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی بارش نازل ہوتی ہے، جہاں جہاں بارش نازل ہوتی ہے، بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسان خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ صرف انسان ہی خوش نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی فضا آلودہ ہوتی ہے یہ بڑی صاف ستھری ہو جاتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے یہاں سموگ ہے، تو بارش ہو جائے تو یہ سموگ کا خاتمہ ہی ہو جائے، بالکل وہ مطلع صاف ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پتے ہیں ان پر کتنی درخت ہوتے ہیں، گرد و غبار جمی ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ماحول بہتر ہو جاتا ہے،
پھر کھیتی اگتی ہے، اور جو اگی ہوئی کھیتی ہوتی ہے وہ مزید پروان چڑھتی ہے، پرندے وہ خوش ہوتے ہیں، نہاتے بھی ہیں اور چہچہاتے بھی ہیں، بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا والوں کو بارش کی وجہ سے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے یہ لوگ، من قبل پہلے اس سے، ان ينزل علیہم کے نازل کی جائے بارش ان پر، من قبل اس سے پہلے، لمبلسین البتہ ناامید، پہلے ناامید تھے کہ بارش نہیں ہوگی، کیا سالی ہو جائے گی، اور اس سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیا سالی ہوتی ہے، زمین کے اندر انگوری نہیں ہوتی، جہاں انسان متاثر ہوتا ہے وہاں جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اور وہ مر بھی جاتے رہے ہیں جانور، کھیتیاں بھی تباہ ہوتی رہی ہیں، لیکن بارش ہوتی ہے، یہ نا امید تھے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو چاہیے تو انہیں یہی نا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، انسان پھر بھی نہ شکری کرتا۔ فنظر، پس آپ دیکھیے، الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کی طرف، یہ جو بادل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ اس کے نشانات کی طرف دیکھیے، ان پہ غور کیجئے۔ کیف یحیی الارض، کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور اس زمین کو دوبارہ زرخیز بنا دیتا ہے، اس پر کھیتی ہوتی ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہ ذات البتہ زندہ کرنے والی ہے مردوں کو، جو ذات اتنی طاقت والی ذات ہے کہ بنجر زمین کو دوبارہ آباد کر دیتی ہے، اس میں کھیتی اگاتی ہے، تو دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی، وہ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مشرکین مکہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں نا، انہیں ایمان لے آنا چاہیے، یہ مانے نہ یا نہ مانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ سب لوگوں نے اپنی گزاری زندگی کا حساب دینا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مشکل ناممکن کے الفاظ تو انسانوں کے لیے ہیں، مخلوقات کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہے۔ وہ جب چاہے وہ اٹھائے گا، اور یقیناً اس نے اٹھانا ہے، ہم نے گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے، ہم تو حساب دینے کے اہل ہی نہیں، ہماری تیاری بھی نہیں ہے، اگر انسان تیاری بھی کر لے پھر بھی وہ اہل نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اصل یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف کرتے ہوئے تو اپنی رحمت فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا